مشرقی پاکستان میں جنگ لڑنے والی ملکی فوج مبینہ طور پر لوٹ مار میں ملوث ہوئی تھی۔ کمیشن نے مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی شکست اور سرنڈر کی وجوہات تلاش کی تھیں۔ کمیشن کے مطابق اس عمل کی حوصلہ افزائی کرنے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل نیازی بھی شامل تھے۔ یہ دشمن کا علاقہ ہے، جو چاہتے ہو لے لو، برما میں ہم یہی کیا کرتے تھے۔ مشرقی پاکستان میں فوج کی جانب سے سرنڈر کی وجوہات کی تحقیقات کے لیے تشکیل شدہ حمود الرحمان انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ 1971 کی جنگ کے دوران مشرقی پاکستان میں جنگ لڑنے والی ملکی فوج مبینہ طور پر لوٹ مار میں ملوث ہوئی تھی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق جنگ کے دوران مشرقی پاکستان میں کچھ فوجی کمانڈرز نے فوجی دستوں کے بیرکس کی تلاشیاں لیں، جس کا مقصد لوٹے گئے قیمتی سامان کی وصولی کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق لوٹے گئے سامان میں مبینہ طور پر سونا، ٹی وی سیٹس، ریفریجریٹرز، ٹائپ رائٹرز، گھڑیاں، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر پرکشش اشیاء شامل تھیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا پس منظر ہم آپ کو بار بار بتاتے رہیں گے۔ سال 1971 میں مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے سرنڈر اور شکست کے ساتھ پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ ملک کی اس اذیتناک شکست کی وجوہات کو جاننے کے لیے 1971 میں ملک کے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ کمیشن نے مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی شکست اور سرنڈر کی وجوہات تلاش کی تھیں اور انہیں رپورٹ کی شکل میں حکومت وقت کو جمع کرایا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن نے تحقیقات کے دوران 200 سے زائد گواہان کے بیانات اور شہادتوں کو قلم بند کیا۔ کمیشن نے 2 مرحلوں میں تحقیقات کی تھی۔ کمیشن نے پہلے مرحلے میں تحقیقات کے بعد جولائی 1972 کو رپورٹ جمع کرائی۔ پہلے مرحلے کے دوران کمیشن کو جنگی قیدیوں تک رسائی نہیں تھی، اس لیے جب جنگی قیدیوں کو ملک واپس لایا گیا تو تحقیقات کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس میں قید سے رہائی پانے والے گواہان کے بیانات اور شہادتیں ریکارڈ کی گئیں۔ کمیشن نے دوسرے مرحلے کی تحقیقات کے بعد 1974 میں رپورٹ جمع کرائی تھی۔ مبینہ لوٹ مار کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق 25 مارچ 1971 کے فوجی اقدام کے تناظر میں پاک فوج کے یونٹس نے عوامی لیگ کے باغیوں سے نمٹنے کے لیے پورے صوبے میں سویپ آپریشنز کیے۔ اس سلسلے میں فوج کو ناکافی لاجسٹک انتظامات کے ساتھ دیہی علاقوں میں جانا پڑتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ان آپریشنز کے ابتدائی مراحل میں ناکافی لاجسٹک انتظامات کی وجہ سے فوج مجبور تھی کہ اناج اور دیگر ضروری اشیاء کی ضروریات کو سویلین ذرائع سے حاصل کرے۔ کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جب مناسب لاجسٹک انتظامات ہو گئے تو بدقسمتی سے اس کے بعد بھی یہ پریکٹس جاری رہی۔ رپورٹ کے مطابق اس حد تک شواہد موجود ہیں کہ فوجی دستے سویلین دکانوں اور اسٹورز میں زبردستی گھسے اور کوئی ریکارڈ تیار نہیں کیا گیا کہ کہاں سے کیا کچھ لیا گیا تھا۔ کمیشن نے مزید لکھا ہے کہ فوجی گاڑیوں کی ضرورت، کھانے کی اشیاء، دواؤں اور دیگر ضروری اشیاء کی ضرورت کو یقیناً سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب حساب کتاب کے مناسب طریقہ کار کے مطابق کیا جانا چاہیے تھا تاکہ حالات نارمل ہونے پر ان سب اشیاء کے ازالے کی رقم ادا کی جا سکتی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ فوج کی جانب سے ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تھا جس سے فوجی اہلکاروں اور ان کے افسران کے ذہنوں میں عمومی احساس پیدا ہو کہ انہیں جو اچھا لگے اور جہاں سے وہ چاہیں لینے کا حق حاصل ہے، کمیشن نے فوجی افسران اور جوانوں کی اس مبینہ لوٹ مار پر مزید لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ چیز اس مبینہ لوٹ مار کی بنیاد ہے جس کا فوج پر مشرقی پاکستان میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق فوجی افسران اور جوانوں کی جانب سے مشرقی پاکستان میں دکانوں اور اسٹورز سے مبینہ لوٹ مار کی ابتدائی مراحل میں حوصلہ افزائی سینئر کمانڈرز کی جانب سے کی گئی تھی۔ کمیشن کے مطابق اس عمل کی حوصلہ افزائی کرنے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل نیازی بھی شامل تھے۔ کمیشن رپورٹ میں اس حوالے سے میجر جنرل فرمان علی کے شواہد کی روشنی میں جنرل نیازی کے ایک بیان کا حصہ دیا گیا ہے۔
کمیشن نے میجر جنرل فرمان علی کے فراہم کردہ شواہد کی روشنی میں لکھا کہ جنرل نیازی نے جنرل ٹکا خان سے کمان لینے کے بعد پہلے روز کہا تھا، میں راشن کی کمی سے متعلق کیا سنتا رہا ہوں؟ کیا اس ملک میں کوئی گائے اور بکریاں نہیں ہیں؟ یہ دشمن کا علاقہ ہے، جو چاہتے ہو لے لو۔ برما میں ہم یہی کیا کرتے تھے۔ کمیشن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنرل نیازی نے ایسا کوئی بھی بیان دینے کے عمل کی تردید کی تھی اور کمیشن کے سامنے کہا کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں جو کچھ بھی لیا اس کے لیے چٹ دی تاکہ سویلین حکومت اس کی ادائیگی کرے۔ تاہم حمود الرحمان کمیشن نے لکھا ہے کہ جنرل نیازی کے اس دعوے کی دیگر افسران کی جانب سے تائید نہیں کی گئی تھی۔ حمود الرحمان کمیشن نے لکھا ہے کہ بعد میں اس پریکٹس کو روکنے کے لیے ایسٹرن کمانڈ اور ڈویژنل کمانڈرز کی جانب سے سخت ہدایات جاری کی گئیں اور کچھ کمانڈرز نے لوٹے گئے مال کی وصولی کے لیے فوجی بیرکس کی تلاشی کے احکامات دیے۔ رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر جن لوٹی گئی اشیاء کی وصولی کے لیے بیرکس کی تلاشیوں کے احکامات دیے گئے ان میں سونا، گھڑیاں، ٹیلی ویژن سیٹس، ریفریجریٹرز، ٹائپ رائٹرز، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر پرکشش اشیاء شامل تھیں۔ کمیشن نے اس سلسلے میں مزید لکھا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ کئی کیسز میں کورٹس آف انکوائریز کے طریقے سے ڈسپلنری ایکشن کا آغاز کیا گیا۔ تاہم 16 دسمبر 1971 کے سرنڈر سے پہلے کسی نہ کسی وجہ سے ان کیسز کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا تھا۔ مشرقی پاکستان میں جنگ لڑنے والی ملکی فوج مبینہ طور پر لوٹ مار میں ملوث ہوئی تھی۔ کمیشن نے مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی شکست اور سرنڈر کی وجوہات تلاش کی تھیں۔ کمیشن کے مطابق اس عمل کی حوصلہ افزائی کرنے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل نیازی بھی شامل تھے۔ یہ دشمن کا علاقہ ہے، جو چاہتے ہو لے لو۔ برما میں ہم یہی کیا کرتے تھے۔